نحمده ونصلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر اللہ لرجل کان قبلکم، کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی کو صرف اللہ تعالی نے اس لیے بخش دیا تھا، کان سہلا اذا باع، جب وہ کوئی چیز بیچتا تھا تو وہ نرمی سے پیش آتا تھا، اذا اشترى کان سہلا، اور جب وہ کوئی چیز خریدتا تھا تب بھی وہ نرمی سے پیش آتا تھا، اذا اقتضى کان سہلا، اور جب وہ کسی سے ادھار طلب کرتا تھا تو پھر بھی وہ نرمی سے پیش آتا تھا۔ بحوالہ ترمذی کتاب البیوع، باب فی استقراض البعیر او الشیء من الحیوان۔ تو میرے مسلمان بہن بھائیوں، تجارت کا معاملہ جو بھی کوئی کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی تجارت کو احسن طریقے سے انجام دے۔ اگر بیچنا ہے تو بہت نرم انداز کے ساتھ بیچے، اگر خریدنا ہے تو وہ بھی نرم انداز کے ساتھ خریدے، اور جب کسی کو ادھار دیا ہے اور وہ ادھار واپس وصول کرنا ہے تو وہ بھی نرمی کے ساتھ وصول کرے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ انسان جو نرم رویہ اختیار کرتا ہے، اس کے نرم رویے کے اختیار کرنے کے اس میں دو فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس انسان کے لیے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی خریداری میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی فروخت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ وہ دکاندار بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اسی سے خریدنا چاہیے۔ تو میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، ہر انسان کو جو بھی کوئی تاجر ہو اسے اپنا رویہ نرمی سے اختیار کرنا چاہیے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے کہ دنیا میں اس کا چرچا ہوگا، وہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے گھر میں اپنے، لیکن دوسرے بہن بھائی مسلمان جو ہیں وہ اس کا تذکرہ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، اس سے خریداری کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں اب کتنا فائدہ ہوا کہ سب لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان اتنا اچھا ہو کہ زمین والے اس کی اچھائی بیان کریں تو اللہ تعالیٰ عرش پر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دو فائدے ہوئے، ایک دنیا میں اس کی اچھائی، اس کے کاروبار میں اضافہ، اس کے کاروبار میں برکت، دلوں میں اس کی محبت، اور دوسرا اس کا اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ جو سچے تاجر ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، تو وہ سچے تاجر اور امانت دار تاجر آخرت میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو ہمیں اپنی تجارت میں سچ بھی بولنا چاہیے اور امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ الحمدللہ رب العالمین۔